السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی قیادت اور اہم رہنما وقتاً فوقتاً اعتماد کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ پارٹی میں کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ پاکستان کی ایک انتہائی قداور سیاسی شخصیت کے چند روز پہلے پارٹی قیادت کی حکمت عملی پر کڑی تنقید اور پارٹی سربراہ پر عدم اعتماد کے اعلانات کے بعد شروع ہوا۔ 2 روز پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے پھر اس بات کا اعادہ کیا، یقین دلایا کہ سردار صاحب ناراض نہیں بلکہ یہ چھوٹا سا گھر کا معاملہ ہے جو کہ ہم گھر میں ہی نپٹا لیں گے۔ مگر سردار صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں قائد اعظم کی مسلم لیگ کے بچاؤ کے لیے باقاعدہ مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار صاحب اکیلے ہیں یا پھر ان کے ساتھ اور لیگی رہنما بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کون کون ان کا ساتھ دے گا؟ ایک اور انتہائی اہم سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ سردار صاحب کی اس مہم سے نون لیگ کے علاوہ شریف برادران کے سیاسی مستقبل پر کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار ذوالفقار کھوسا صاحب۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا۔ فرسٹ اینڈ فور موسٹ 20 اکتوبر کو آپ نے اپنی سالگرہ بھی منائی، بہت سینئر سیاستدان ہیں آپ، اور جو ہے وہ 25 سال کی آپ کی ایک رفاقت ہے مسلم لیگ سے۔ کس طرح سے 25 سال کیسے گن رہے ہیں آپ اس کو؟ اور مسلم لیگ نواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہاں نواز تو پھر 88 میں جی میاں نواز شریف سے، تو اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کرتی ہے آپ کی، اگر آپ سیاسی کریئر کو دیکھتے ہیں آپ تو شدید اختلافات آپ کے سامنے آتے ہیں میاں نواز شریف سے، میاں شہباز شریف سے۔ ان اختلافات کی بنا پر آپ ان سے علیحدگی بھی اختیار کرتے ہیں ان دونوں سے۔ اب آپ کا اگلا ٹارگٹ ہے کیا؟ دیکھیے یہ بہت لمبی بات آپ نے چھیڑی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا ٹائم ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے تو اس کا میں کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر جواب دے سکوں۔ میرے ان سے اختلافات جب بھی رہے ہیں تو وہ پارٹی فورم پہ ہی ہوئے ہیں۔ پنجاب میں پنجاب ورکنگ کمیٹی ہو اور مرکز میں مرکزی مجلس عاملہ ہو تو میں اپنی رائے دینے سے کبھی گریز نہیں کرتا، لیکن جب پارٹی کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد میں باہر آج تک بات نہیں کی۔ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میرے خیال میں آپ بھی میری شہادت دیں گے کہ میں نے پارٹی کے معاملات کو باہر کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ اختلاف وہیں ختم ہو جاتے ہیں جب پارٹی کسی مسئلے پر، کسی ایشو پر فیصلہ کر لیتی ہے اکثریت رائے سے، تو ختم ہو گیا۔ لیکن اب جو میرے اختلافات ہیں وہ نہیں ریکٹیفائی کیے گئے۔ میرے اختلافات ہیں کیا؟ ایک میٹنگ میں جب یہ واپس آ چکے تھے برطانیہ سے، پاکستان آ چکے تھے، تو ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے میاں نواز شریف خود اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں، اور وہاں مجلس عاملہ کے سینئر ترین لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو مجلس عاملہ کے رکن ہوتے ہیں۔ وہاں یہ بحث اٹھی کہ کچھ لوگ کاف لیگ کے واپس آنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون میں، ان کے بارے میں جنہوں نے یہ بات شروع کی انہوں نے اپنی رائے دی کہ کیٹیگریز بنا دی جائیں۔ ایک وہ کہ جن کو جبراً میاں اظہر کا ووٹ دلوایا گیا لیکن اس کے بعد وہ گھر بیٹھ کے انہوں نے سیاست چھوڑ دی وغیرہ وغیرہ، مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی بات نہیں کی، قیادت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ دوسری وہ جنہوں نے ووٹ بھی دیا اور پھر ان کے ساتھ لگے رہے، اور تیسری وہ جو میاں نواز شریف کی نفرت کی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے تھے اور پھر پورا انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا اور قیادت کے بارے میں ہر قسم کی توہین آمیز باتیں وغیرہ بھی کی۔ میں نے وہاں اختلاف کیا تھا کہ اب ہم اپنی نئی ٹیم بنا چکے ہیں، یہ 8.5 سال میں ہم نے اپنی نئی ٹیم بنا لی ہے، ہمیں ان لوٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ قصہ کو ہوتا آپ کے ٹائم کے مد نظر تصفیہ یہ ہوا، اور یہ میاں نواز شریف نے اپنی زبان سے یہ ہاؤس کو پٹ کیا کہ ہم یہ فیصلہ اگر کر لیں کہ جو واپس آنا چاہتے ہیں پہلے وہ اس ضلع کی تنظیم سے معذرت کریں جس ضلع سے وہ تعلق رکھتے ہیں، مثلا کوئی ملتان کا ہے تو وہاں سے، کوئی اٹک کا ہے تو وہاں سے، اور پھر وہ صوبائی تنظیم، وہ ضلعی تنظیم صوبے کو لکھے، اپنی رپورٹ دے، اور صوبہ اپنی سفارشات مرکز کو بھیجے اور مرکز اس پہ فیصلہ کرے۔ کیوں سردار صاحب یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی اگر ہاؤس کی اکثریت رائے یہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کم از کم اس ضلع کی تو عزت بحال ہو جاتی ہے نا، جس کو وہ چھوڑ کے رگڑے دیتے رہے 8 سال 8.5 سال جیلوں میں، تھانوں میں، تو ان سے پہلے معذرت کریں گے۔ یہ طے ہو گیا، اور معافی کی گنجائش تو رہتی ہی ہے سیاست میں، طے ہو گیا۔ اور یہ پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا اور جو واپس آئیں گے یا جو نئے بھی آئیں گے وہ 3-4 سال پیچھے بیٹھیں،
اپنی کمٹمنٹ اور وفاداری پارٹی کے ساتھ ثابت کریں، پھر کچھ ہم سے مانگیں۔ یہاں تک تو آپ راضی تھے، اختلاف کہاں سے آیا؟ جی، یہاں تک تو آپ راضی تھے نا؟ پرویز مشرف کی ٹیم نے کب معافی مانگی اپنے ضلع کے تنظیموں سے؟ ٹھیک ہے، کاف لیگ کی جو اب شامل کی جا رہی 2013 کے الیکشن کے بعد کب انہوں نے معافی مانگی ہے اپنے ضلع کی تنظیموں سے؟ ڈائریکٹ ان کو بھرتی کیا گیا، کسی صوبے کی اس میں رائے نہیں دی گئی، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پیچھے بیٹھیں، 3-4 سال اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، کمٹمنٹ کا ثبوت دیں، اس کے بعد ہم جو کچھ آپ مانگیں ہم دیکھیں، کنسیڈر کریں گے۔ وہ تو ڈائریکٹ آئے اور مرکزی اور صوبائی وزیر بنے بیٹھے ہیں، تو یہ بنیادی دائیں بائیں اختلاف ان ہے؟ کے مرکز میں بھی۔ یہ خود بنیادی اختلاف ہے یا پھر اٹ از ون آف دا ڈفرینسز؟ دیکھیے، اسی کی تو کڑی ہے نا اگلی، کہ تمام تنظیمیں پنجاب کی ختم کر دی ہیں، سندھ کی، باقی صوبوں کی بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور اس نظریے سے ختم کر دی گئی ہیں کہ اب جو نئے لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کے ساتھ، چاہے وہ پرویز مشرف کی جماعت کے تھے یا وہ کاف لیگ کے تھے یا کہیں اور سے بھی آئے ہیں، اب ان کے مشاورت سے نئی تنظیمیں بنیں گی۔ کیا میں خاموش ہو کے بیٹھا رہوں؟ جن لوگوں نے 8.5 سال 9 سال میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جیلیں بھگتی، تھانے بھگتے، پرچے بھگتے، ان کے حویلیاں پولیس کود کے گئی، ان کے گھروں میں عورتوں کے ساتھ مس بہیو کیا وغیرہ وغیرہ، آج ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے؟ یہ میاں نواز شریف صاحب ایسا کر رہے ہیں، ان کے فیصلے ہوتے ہیں یا پھر میاں شہباز شریف صاحب کے فیصلے؟ یہ بھی آپ کا یا کسی کا اگر یہ ذہن ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، فیصلہ ان کا مشترکہ ہوتا ہے ہمیشہ، دونوں بھائیوں کا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب جو میجر صوبہ ہے ملک کا، سب سے بڑا صوبہ ہے اور مسلم لیگ کی بیس ہے، ہمیشہ پنجاب میں جیت ہوتی ہے تو آگے جا کے جیتتے ہیں، کچھ بھی جیتتے ہوں، جو کچھ بھی جیتتے ہوں، الیکشن ہی جیتتے۔ تو پنجاب میں یہ ہو رہا ہو اور میاں نواز شریف کو علم نہ ہو اس چیز کا، ہاں یہ آپ کہیں کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رسائی تو کسی کارکن کی، کسی عہدیدار کی، حتیٰ کہ کسی دونوں میاں صاحبان تک نہیں ہے، مرکزی وزیر کی رسائی نہیں ہے وہاں، ایم این اے کی رسائی نہیں ہے وہاں، سینیٹرز کی رسائی نہیں ہے وہاں، یہ تو ایک مسلمہ فیکٹ ہے۔ تو درمیان میں کون ہوتا ہے جو بھی ہوں گے، چھوڑیے جو بھی ہوں گے، لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اسی طرح صوبے میں اب اس طرح سے اب رسائی شروع ہو گئی ہے کہ ایک موو ہوئی ہے ان لوگوں کے حق میں جن کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اب ایم این ایز کو اور ایم پی ایس کو بھی بلا رہا ہے، یہاں بھی چیف منسٹر بھی بلا رہے ہیں اور وہاں مرکز میں بھی بلا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو حادثہ ہوا ہے نا۔ تو یہ سردار ذوالفقار کھوسہ کی بدولت ہوا ہے ایسا؟ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ایک چینل نے یہ دکھایا تھا، ایک اسکٹ چھوٹا سا دکھایا تھا کہ میاں نواز شریف چند ہماریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ گلاب کے پھولوں کے پتیوں کے سیرے بنا کے آ رہے ہیں، تو ان کے سامنے سے وہ گزر گئے اور آگے چلے گئے، تو آگے ایک عمران کو دکھایا اور مجھے دکھایا کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ایک نے کچھ نے عمران کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور کچھ نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ آج جب وہ واپس آئے ہیں تو میاں نواز شریف ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی انہی دو کی وجہ سے تو آپ ہمیں ملتے ہیں اب۔ اچھا، یہ ایک ٹی وی پروگرام بنایا ہے کسی نے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واقعی فیکٹ ہے کہ اب ان کو ملنا شروع کر تو یہ ایسا تو نہیں کہ یہی دو آپس میں مل جائیں کل کو؟ کون آپس میں؟ آپ اور عمران؟ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ اس کی پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور میں مسلم لیگر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں 64 میں جب محترمہ فاطمہ جناح اس وقت کے ڈکٹیٹر، ایجنٹ بھی رہے ان کے جب ڈی جی خان میں الیکشن ہوا، بالکل، اور ڈی جی خان واحد ضلع ہے جہاں محترمہ جیتی ہیں، اور اس وقت کے ڈکٹیٹر کے ساتھ جو فیملی تھی آج ان کو انہوں نے گلے لگایا ہوا ہے۔ وہ کئی پارٹیاں بدلتے رہے ہیں وہ لوگ، اور لیٹسٹ ان کی پارٹی مشرف پارٹی تھی، آج وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب، کیا میاں محمد نواز شریف اتنی بڑی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، ان کو یہ سب کچھ نظر، جو آپ فرما رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کی سیاسی بصیرت کیا، مطلب کیا دیکھ رہے ہوں گے وہ؟ آپ کیونکہ اتنی ساتھ ان کا رہا ہے آپ کا ان کے ساتھ، آپ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ علی حیدر صاحب، میں آپ کے اس سوال کا جواب یوں دوں گا کہ میاں نواز شریف مجھے بتا دیں کہ ان کے ساتھ آج کون سا اور آدمی ذوالفقار علی خان کھوسہ کے علاوہ کون سا اور آدمی کھڑا ہے جو 85 میں جس نے ان کو ہاتھ دیا تھا اور غیر متزلزل ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن ہوا، ان کی اسمبلی ڈسمس کر دی غلام اسحاق خان نے، میاں منظور احمد وٹو نے صوبہ چھین لیا ان سے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حالات آپ حضرات کو تو سامنے ہوں گے نا، بالکل صحافت آپ کا پیشہ ہے۔ میاں صاحب جو ہے، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس پیریڈ میں
اور کون سا آدمی ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک غیر متزلزل تو کھڑا میاں رہا؟ صاحب یوز اینڈ ابیوز کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں؟ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، آپ ججمنٹ دے دیں اس پہ۔ کوئی صاحب بریک پہ بھی مجھے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک پاپولر پرسیپشن بن چکا ہے کہ ذوالفقار کھوسا یا کھوسا فیملی کے جو اختلافات ہیں، خاص طور پہ آپ کے، وہ میاں شہباز شریف اس کی بنیادی وجہ ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے دوست محمد کھوسا کہ آپ کے جو اختلافات اپنے ہیں وہ دوست محمد کھوسا صاحب کی وجہ سے۔ یہ بھی اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا۔ دیکھیے، ان کے اور میرے اختلافات تھے تو میں نے ان کے مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میں نے میڈیا کو نہیں بتایا، کسی آپ کو بھی نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک سیلڈ انویلپ ان کے پاس بھیجا تھا، سیلڈ، میرے کسی عملے کو پتہ نہیں تھا، ان کے بھی کسی ملازم کو پتہ نہیں تھا، صرف ان کے ہاتھ میں گیا تھا۔ اختلافات تھے، انہوں نے جا کے میرے استعفے کی بات کی میاں نواز شریف سے، وہ اس وقت اقتدار میں تھے، چیف منسٹر تھے پروونس کے۔ میاں نواز شریف نے مجھے بلایا کہ بس وہ ایسے ہو جاتی ہے غلطی وغیرہ، اللہ بلا آپ مہربانی کریں واپس لے لیں، واپس لے لیا۔ تو یہ میرے اختلافات رہے ہیں ان سے، یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ حدیں گزر رہے ہیں۔ آپ نے میرے بیٹے کا نام لیا، انہوں نے میڈیا کے سامنے پریس بریفنگ، کانفرنس کہہ لیں، بریفنگ کہہ لیں، جہاں اس وقت کی جو حکومت ان کی چل رہی تھی، جو طرز حکمرانی تھا، اس پہ انہوں نے بات کی تھی، اور میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کی جو باتیں تھی وہ سب، میں کسی ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا، وہ ٹی وی پہ یہ انٹرویو چل رہا تھا، جی پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس چل رہی تھی۔ میں نے کہا بعد میں وہ ہو گئی، میں تو اس کو نہیں روک سکا، میں نے کہا جو باتیں بیٹا تم نے کی ہیں وہ ایک بات 100% ٹھیک ہے کہ کسی وزیر کی سیکرٹری نہیں سنتے، کوئی ایم پی اپروچ نہیں کر سکتا چیف منسٹر کو، ملنے کے لیے 6-8 مہینے گزر جاتے وغیرہ، یہ سب ٹھیک ہے، کوئی ڈسکشن کیبنٹ میں نہیں ہوتی، بالا فیصلے ہو جاتے ہیں پھر سرکولیٹ کر جاتی، یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ پارٹی فورم پہ کہنی چاہیے تھی تمہیں بیٹا، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، تمہیں باہر نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ان کو میں ساتھ لے کے گیا، آپ نے صلح کروائی بات میں جا کے، اور اس نے گلے لگایا، دیکھیں مسلمان ہے، کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں، گلے لگایا اور کہا کہ بس ختم، ہسٹری، ناؤ دس از ہسٹری، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ پھر کہتے نہیں آپ تو حمزہ کے کلاس فیلو ہیں نا، تو دوست محمد خان نے کہا جی میں ان کا کلاس، آپ تو میرے بیٹے ہیں، گلے لگایا، یہ ہے وہ ہے، ختم ہوگی سردار صاحب، دس از ناؤ فارگٹن، اٹ از ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے بات کرنا ہے نا۔ اس کے بعد بیٹھے رہے وہاں، بڑے اچھے ماحول میں گپ شپ ہوتی رہی۔ دوست محمد خان نے تب کہا کہ سر میں NA 172 پہ بھی اٹھنا چاہتا ہوں ڈیرہ غازی خان میں، اور PP 244 پہ بھی اٹھنا چاہتا ہوں۔ ہاں آپ کی مرضی، جس پہ بھی اٹھیں۔ اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے اسے ٹکٹ دونوں سیٹوں سے اگنور کر دیا جاتا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ ان کو ضلع نظامت وغیرہ میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ نوجوان تھا، اس کی خواہش ہے، میں نے اس کو کہا صبر کرو، اب پارٹی کا فیصلہ ہے، چپ کرو، صبر کرو۔ ہم نے صبر کیا۔ مجھے اس الیکشن میں NA کی سیٹ پہ نہیں لڑنے دیا گیا، کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اویس خان لغاری NA 173 سے اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو میں انشاءاللہ ہرا سکتا ہوں، اور وہاں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مجھے نہیں دیا گیا ٹکٹ، آپ صوبے پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو دے دیا گیا، نہیں، حسام الدین صاحب کو دیا گیا، صوبہ دیا گیا، 244 صوبہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، نیشنل نہیں دیا گیا۔ اچھا، اور ہمیں اس وقت ایک دور تک بھی کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ ان کی تو پہلے سے بات ہو چکی ہے لغاری فیملی سے، اور میں بتا دیتا ہوں کس کے ذریعے، پرویز رشید کے ذریعے اور اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے، کیونکہ وہ دونوں سینٹ پہ تھے اور جمال خان لغاری بھی سینٹ پہ تھے، ان کی بات تو پہلے ہو چکی تھی، تو مجھے کیسے اجازت دیتے کہ میں اویس لغاری کے مقابلے میں لڑوں؟ اچھا، انہوں نے پہلے سے آپس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا، یہ تو ہمیں اس وقت پتہ لگا جب الیکشن ہو گئے، اور اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ میں میاں نواز شریف کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں رائے ونڈ کے ان کے جو کوٹھی ہے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایک وفد غالباً جھنگ میں وہ ہے نا جی گدی بہو سلطان صاحب کی، ان کے سجادگان وہاں آئے ہوئے تھے، ان کے بعد شاید ہم نے ملنا تھا، اور یہ لغاری سارا خاندان، میں ان کے مستورات بھی ساتھ تھی، یہ اندر آ گئے۔ ایسے چلا آتا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، بریک ہم لیں گے جی یہاں پہ، اور اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے، کھوسا صاحب سے بعد میں پوچھیں گے بھی صحیح، کہ اس ملاقات میں جس میں ذوالفقار کھوسا صاحب نے صلح کروائی تھی میاں شہباز شریف، یا صلح کہہ لیں یا دوبارہ جو ہے وہ شیر و شکر کرنے کی کوشش کی تھی،
دوست محمد خوسا صاحب کو تو میاں شہباز شریف صاحب نے غالباً معاف نہیں کیا تھا، دل میں بات انہوں نے رکھی تھی، اور ایسی کیا باتیں ان کے دل میں تھیں اور اس وقت سردار صاحب کے دل میں مزید کیا باتیں ہیں، اہم انکشافات کر رہے ہیں آج وہ نیشنل ٹی وی پر، ان پر مزید بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جی، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ٹوٹا تھا۔ سردار صاحب، شہباز شریف صاحب نے دوست محمد خوسا صاحب کو معاف نہیں کیا تھا، جو ٹکٹ کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اختلاف آگے آیا۔ آپ کی پرسنلی بات ہوئی کبھی شہباز شریف صاحب سے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیا آپ کو مطلب اختلاف ہے، کیا آپ کھل کے بتائیں؟ بالکل اس سے بھی ہوئی، ان کے بڑے بھائی سے بھی ہوئی۔ سردار صاحب دیکھیں نا، یہ دائیں بائیں ہم ڈسٹرکٹ الیکشن میں ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ جب مسلمان کہہ دیتا جی ختم ہو گئی یہ بات، تو میں نے تو اس پہ اعتبار کیا۔ آپ سے کوئی ڈر تھا؟ میں نے تو اس پہ اعتبار کیا، اور میں نے اس چیز کو درگزر کر دیا، ختم کر دیا جب میرے بیٹے کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا۔ میں پھر بھی پارٹی کے ساتھ رہا، مجھے نیشنل اسمبلی کی الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، صرف صوبے کے ٹکٹ دیا گیا، وہ بھی میں نے ایکسپٹ کر لیا۔ میری وفاداری کو کہاں تک ٹیسٹ کریں گے آپ؟ خطرہ کیا تھا آپ سے یا دوست محمد سے؟ کوئی نہ کوئی خطرہ، جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ میں نہ ہونے دیتا۔ اگر میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوتا تو میں نہ ہونے دیتا، میں کارکن کی بے عزتی نہ کرنے دیتا ان کو، میں ان کو ان کے عہدوں سے نہ ہٹانے دیتا ان کو۔ جو میرے ساتھ کندھا دے کے کندھا ملا کے چل رہے تھے، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو ایک بادشاہ کے محل میں جدہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے بعد اپنے محلوں میں برطانیہ میں ٹھہرے۔ تو یہ دونوں ایسا کرتے ہیں سردار صاحب، میاں نواز شریف بھی کارکن کی بشی کرتے ہیں، میاں شہباز شریف بھی۔ میں ایک مرتبہ میاں نواز شریف کے پاس ایک میٹنگ تھی، میٹنگ ختم ہوئی تو ان کے ساتھ میں نے کہا جی مجھے 2 منٹ علیحدہ دے دیں۔ میں نے علیحدہ ہو کے ان سے بات کی صوبہ پنجاب کے بارے میں، میں پنجاب کا انچارج رہا نا، میں باقی پاکستان کا تو نہیں تھا۔ تو ہنس کے مجھے کہتے ہیں کہ سردار صاحب مجھے صوبے کے معاملے میں تو نہ گھسیٹیں۔ میں نے کہا میاں صاحب، میاں نواز شریف، جی میں نے کہا میاں صاحب یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں، اپنے دماغ سے نکال دیں۔ پنجاب ہے آپ کی بیس، اور آپ کہتے ہیں مجھے پنجاب کے معاملات میں نہ گھسیٹیں۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ایسے میرے کندھے پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ تو آپ میاں شہباز سے بات کر لیں۔ میں نے کہا جی ان سے بات کر کے مایوس ہو گئے، آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جب انہوں نے نہیں توجہ دی اس چیز پہ۔ یہ بات میں کہنے سے کبھی نہیں رکا۔ ایز اے دوست، ایز اے ویل وشر، ایز اے مسلم لیگر، چیف منسٹر وہ بنیں گے اور پرائم منسٹر تو وہ بھی بنیں گے نا۔ میں نے تو نہیں بننا تھا، نہ پرائم منسٹر بننا تھا، نہ چیف منسٹر بننا تھا، مسلم لیگ کی خاطر میں بولتا رہا ہوں۔ نہیں تو ایسا بھی تو ہے، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے اور اکثر رپورٹس آتی رہتی ہیں سردار صاحب کہ ان دونوں بھائیوں میں آپس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی کو کہ آپ مت کریں انٹرفیئر۔ دیکھیے میں ان کی خاطر قسمیں بھی اٹھاتا رہا ہوں۔ جب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو ڈیل کر کے گئے ہیں، ہم قسمیں کھاتے تھے ان کے لیے کہ یہ غلط ہے، ایک کالی کوٹھری میں پڑے ہوئے، جیلوں میں پڑے ہوئے، کس سے یہ ڈیل کر سکتے تھے؟ قسمیں سچی تھی سردار صاحب جھوٹی تھی؟ میرے ذہن کے مطابق بالکل سچی تھی اس وقت۔ اور جب یہ واپس آتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ 10 سال کے لیے کہتے تھے پابندی، میں کہتا تھا نہیں 5 سال کر دیں۔ کیا رہا ہمارا؟ پھر بھی ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ بھی نہیں شیئر کیا کہ ہم جا رہے ہیں، مت گھبرائیں مت، ہم نے ڈیل کیا ہے، کچھ کیا ہے، نتھنگ، کچھ چیز شیئر نہیں کی، ہم قسمیں کھاتے رہے۔ اچھا، لوگوں کو تسلیاں دینے کے لیے، کیونکہ ان کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے، میں ضلعوں کے دورے کر رہا ہوں، تحصیلوں کے دورے کر رہا ہوں۔ فیملی کا حصہ بھی کہا گیا تھا، کہا جاتا تھا، باتیں شیئر نہیں کرتے تھے آپ سے؟ کہا جاتا تھا آپ تو ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ اور چھوٹے صاحب بہادر یہ بھی کہا کرتے تھے جب مجھے تعارف کرا رہے ہیں، کوئی فورن ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، فورن منسٹرز آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، میرا نام لے کے دا سوبر فیس آف مسلم لیگ۔ اچھا، یہ تعارف ہوا کرتا تھا میرا۔ اب کیا ہو گیا اس سوبر فیس کو؟ آپس میں بھی دونوں بھائیوں میں سردار صاحب اختلافات ہیں، ایک کے مریم نواز کو لے کے، ایک کے حمزہ شہباز کو، دیکھیں دونوں، دیکھیے یہ ہوگا ان کی کا، ہیئرز ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بیٹی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں پارٹی معاملات میں ان کے ساتھ الجھتا ہوں، جب بھی الجھاؤں، مجھے نہیں اس چیز سے غرض کہ وہ کس پہ خوش ہے اور کس پہ راضی ہے۔ لیکن یہ ملک کا مسئلہ تو ہے نا جی، دیکھیں اہم پوسٹوں پہ ان کو فائز کیا جاتا ہے، اسی لیے تو میں ان سے بگڑا ہوں۔ جب یہ سننا انہوں نے بند کر دیا،
جب انہوں نے ایسی ایک خوشامدوں کی ٹیم اپنے ساتھ رکھ لی جو کہتے ہیں بس بہت اچھا. اب مجھے ایک آپ نے پوچھا کہ کیوں. اس الیکشن کے بعد میں تھوڑا سا ان سے پرے ہو کے بیٹھا ہوا تھا. جن لوگوں کو انہوں نے شامل کر لیا وہاں تو میری گنجائش نہیں تھی نا. اور مجھے کہا جاتا ہے جب میں نے اس کے میاں شہباز کو کہا کہ میاں صاحب آپ نے ان لوگوں کو ساتھ شامل کر لیا ہے جو آپ کا نام بعد میں لیتے, پہلے کوئی بد زبانی کرتے تھے آپ کے بارے میں, آپ ان کو اپنے آپ. سردار صاحب وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ, وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ, یہ 2 دفعہ دہرایا میرے لیے. کو ایگزسٹ ود اینیمیز آف مسلم لیگ. میرا ذاتی تو ان سے کوئی اختلاف نہیں, میں نے ابھی بھی کہا آپ کو کہ ہم تو شادی بیاہ میں ایک دوسرے کے پاس جاتے آتے ہیں, لیکن مسلم لیگ کے وہ شروع سے اب تک وہ مخالف رہے ہیں, اب بھی ہیں مخالف, اب بھی انہوں نے اپنا دھڑا بنا رکھا ہے. نہیں تو میاں صاحب کو ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ پوچھے ان سے. آپ کے پاس وہاں مرکز میں بھی میجورٹی موجود کلیئر کٹ, اور صوبے میں بھی موجود ہے آپ کی میجورٹی کلیئر کٹ, اور آپ اپنے ساتھیوں کے پس پشت کیوں یہ ایسے معاہدے کرتے ہیں؟ سردار صاحب دیکھیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ چونکہ آپ اتنی سینئر عہدوں پہ فائز بھی رہے پارٹی کے, اتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, آپ کو تمام باتیں پتہ ہوں گی. معصوم عوام ہمارے ملک کی جن کو جب بھی کوئی آتا ہے لاٹھی سے ہانک دیتا ہے, وہ یہ جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. جو پارٹی اس وقت مرکز کو رول کر رہی ہے, جو پنجاب سب سے بڑے صوبے کو رول کر رہی ہے, اس کے اندر ہو کیا رہا ہے, آخر وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں, جب 2008 کا الیکشن کا نتیجہ آیا تو مرکز میں پی 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 کی حکومت بنی اور مسلم لیگ نواز ان کی کولیشن پارٹنر رہی, اور صوبے میں میاں شہباز کی حکومت بنی اور پیپلز پارٹی کے ارکان ہمارے ساتھ کولیشن میں رہے. ان کے 104 ممبر تھے اور پھر وہ کوئی 106 بن گئے, اور تھوڑی سی وہ کاف لیگ تھی جی, اور 200 کچھ وہاں ہمارے مسلم لیگ نون کے تھے. اس وقت ان کی ضرورت تھی پنجاب میں کہ ہم یہاں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری پارٹی ہم سے ناراض ہو جائے, کیونکہ مرکز میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. آج بڑا بھائی اوپر بیٹھا, چھوٹا بھائی نیچے بیٹھا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ساری کائنات ہماری ہے, اس لیے یہ پارٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس لیے یہ مشرف کی ٹیم کو انہوں نے آتے ہی شامل کیا, اور مرکزی وزیر شامل کیا, اور مرکزی وزیر شامل کیا, اور صوبائی وزیر. اب یہ میرے اس اختلاف کا ظاہر کرنے سے پہلے اور ایڈیشن ہونے لگی تھی انہی لوگوں میں سے. وہ ایڈیشن رک گئی اب سنا ہے, میں نہیں جانتا, میں تو اب ان کے مشاورت میں نہیں ہوں. کون کون لوگ ویسے جو بھی ہوں گے انہی کی ٹیموں میں سے تھے. اچھا, اب میں یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی خاطر خون دیا, کراچی میں, ابھی میں کراچی سے ہو کے آیا ہوں, وہاں 9 آدمی شہید کیے گئے مسلم لیگ کے, ان کا افسوس کرنے کوئی نہیں گیا ان میں سے. ذوالفقار صاحب, آپ نے جب سے اپنے اختلافات کا اظہار کرنا شروع کیا ہے میڈیا پر آ کے, تب سے آپ کے بچوں کی اپنے اپنے ایریاز میں, اپنی لوکیلٹیز میں کرپشن کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ گئے ہیں, حکومت بھی, مسلم لیگ نون کے دیگر ممبرز بھی. تو میرے اوپر کرپشن کے, آپ کے بچوں کے اوپر میں ان کو قرآن دیتا ہوں, قرآن اٹھائیں, میرے بچوں کی اور میری کرپشن کی بات کریں, ہم سارے کے سارے سیاست سے ہٹ جائیں گے. میری زبان نہ کھولیں, میری زبان نہ کھولیں, ان کی کرپشن کی میں باتیں کروں گا. پھر نہیں, وہ قرآن کی قرآن, وہ یہ تو ثبوتوں کے ساتھ آتے ہیں نا. لے آئے, ثبوت لے آئیں. آپ کے پاس پروفز ہیں ان کی کرپشن؟ جی ہاں, میرے پاس ثبوت ہے, اور ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا چکے ہیں. وہ شخص جو ان کے نام پہ ٹیلی ویژن پہ پیسے لے رہا ہے اور اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے میاں شہباز چیف منسٹر پنجاب کی خاطر اتنے لاکھ دو, اتنے کروڑ دو, کون ہے وہ شخص؟ آج وہ پھر بھی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ میرے ساتھ باتیں کریں گے. کون ہے وہ شخص؟ آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, سارے ملک نے دیکھا, بلکہ غیر ملکوں نے بھی دیکھا ہے. کتنا عرصہ آپ ساتھ رہے ہیں اس پارٹی کے سردار صاحب؟ جب سے یہ وجود میں, جب یہ 85 میں آئے, اور 85 میں نا کرپشن ابھی تو نہیں آئی ہوگی نا. کرپشن اگر آپ الزام لگا رہے ہیں, کب سے چل رہا ہوگا سلسلہ؟ اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر ہی دیا ہے. میں پہلے بلیو کیا کرتا تھا, یہ رجے ہوئے لوگ ہیں, ان کا تو امپائر ہے, ایک بزنس امپائر ہے, انڈسٹریل امپائر ہے, یہ کوئی کرپشن وغیرہ نہیں کرتے. یہ میری دیانتدارانہ رائے ہوتی تھی ان کے بارے میں. یہ تو میری آنکھیں کھلی ہیں اب, جب ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ان کے کرپشن کے ثبوت پیش کیے گئے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا وزیر, بڑا چہیتا وزیر, لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کا وزیر, ان کے نام پہ پیسے لے رہا ہے. اب بھی میں ان کے خاطر قسمیں کھاؤں گا. الیکشن ریگڈ ہوئے تھے سردار صاحب, جیسا کہ عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں. اور کچھ بھی نہ مانے, کسی کی بات نہ مانے. جو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا ایکٹنگ چیف منسٹر, انٹرم چیف منسٹر پنجاب,
وہ پی 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 کا نمائندہ تھا، انہوں نے اس کا نام پرپوز کیا. بظاہر ان کے اختلافات بھی تھے نون لیگ سے، ٹھیک ہے. اور جب اس کا ٹینیور ختم ہوا انٹرم چیف منسٹرشپ سے، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں، بہت اچھے انسان ہیں وہ، ذاتی طور پہ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. تو ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ماننے کا کیا تک تھا؟ وہ تو کبھی نہیں کرکٹ میں نہیں تھے. ان کی صحافت کی دنیا کیا یہ کوئی صلہ دیا گیا تھا؟ پھر وہ ہٹائے گئے عدالت کے ایک فیصلے کے تحت، اس کو ٹیسٹ کیا گیا اور پھر ان کو بحال کیا گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ذوالفقار علی خان کھوسے کے اوپینین چھوڑ دیں. باقی جہاں تک میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے بیٹے کا رزلٹ 72 گھنٹے کے بعد دیا گیا. اچھا. حلقہ صرف ڈی جی خان سٹی کا ہے، صرف سٹی کا حلقہ ہے جہاں 1.5-2 گھنٹے میں رزلٹ کاؤنٹ بھی ہو جاتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن پہ اور پہنچ بھی جاتے ہیں. یعنی آپ کے بیٹے کے ساتھ ریگنگ کروائی گئی یا کی یا میں آپ کو کرپشن بتا رہا ہوں، کسی اور حلقے کا 72 گھنٹے روکا گیا رزلٹ. کوئی پہاڑوں سے رزلٹ نہیں آنے تھے، کوئی کوکاف سے رزلٹ نہیں آنے تھے، سٹی لیمٹس. سردار صاحب اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں، جو واویلا مچا رہے ہیں اس وقت، وہ تو پھر ٹھیک ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے وہ اپنے حالات کی بات کر رہے ہیں. جو میں نے خود دیکھا ہے، جو میں نے خود بھگتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کا حلقہ PP244 اس کا رزلٹ ہمیں 72 گھنٹے کے بعد دیا. ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے سردار صاحب کہ آپ دیکھیں نا، مخالف کے ساتھ تو سنتے آئے ہیں کہ جی ریگنگ کی یا پول ریگ ہوئے، اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہی آپ ان کی مرضی کے مطابق رزلٹ نکالنا چاہیں؟ میں نے ایسے کینڈیڈیٹس کو جیتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ میں فیلڈ کا آدمی ہوں، اور کوئی ایسا ضلع نہیں، کوئی ایسی تحصیل نہیں جہاں میں کئی مرتبہ نہیں جا چکا. 1 وزٹ 2 وزٹس نہیں، 8.5 سال تھے میرے پاس تو، اور جاتا رہا ہوں، بار بار جاتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے بھی حلقے تھے جہاں صرف بیچارے وہ ہماری خاطر قربانی دیتے تھے، وہ فل ان دا گیپ کی پوزیشن میں اپنا کینڈیڈیچر ڈکلیئر کرتے، ان اپوز نہ ہوتے رہے یہ لوگ. ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھیں. ٹھیک ہے، ان کی قربانیاں دیکھی. ناظرین بریک ہم یہاں پہ لیں گے. سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب جو ہیں وہ حیرت انگیز انکشافات بھی کر رہے ہیں، اور ایک اہم بات انہوں نے کی کہ 2013 کے الیکشن میں ان کے بیٹے کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہاں پہ ریگنگ ہوئی، ان کو ہروایا گیا. یہ ان کا الزام ہے، اور خان صاحب بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ جناب ریگنگ ہوئی ہے پنجاب میں بڑے پیمانے پر. پیپلز پارٹی بھی اس بات کو مانی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. ناظرین فارورڈ بلاک جو ہے وہ نون لیگ میں موجود ہے، یہ بھی انکشافات اور یہ بھی خبریں جو ہے سامنے آئی ہیں. وہ فارورڈ بلاک ابھی تک منظر عام پر اس طرح سے نہیں آیا. کیا ذوالفقار کھوسہ صاحب اس فارورڈ بلاک کو منظر عام پہ لا پائیں گے، اور پھر کوئی ایسا الائنس بن پائے گا آگے جا کے جو کہ میاں برادران کے لیے مشکل کھڑی کرے؟ اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے مسلم لیگ نون میں، اس سے پہلے بھی ان کا سیاسی سفر بہت طویل ہے. سردار صاحب آپ نے اختلافات تو بتا دیے، آپ نے اپنے جو مسائل تھے آپ کے میاں برادران کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کے ساتھ، وہی بتا دیے. عوام کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ اتنے بڑے پولیٹیکل سٹیچر والا آدمی اب آگے کرنے کیا جا رہا ہے، کہ صرف اور صرف الزامات لگائیں گے یا پھر اپنے سیاسی کریئر میں مزید جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئیں گے؟ صرف لاہور، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ یہاں تک محدود ہونی چاہیے؟ کیا اس دولت میں جو ملک کی دولت ہے، اس میں رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، اٹک، بہاول نگر، لیا، بکھر، یہ جو چھوٹے چھوٹے ضلع ہیں، پسماندہ ضلع ہیں، جن کے ایک ممبر ہے ایم این اے، 2 ایم این اے ہیں جن کی شاید سیاسی اہمیت نہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اس 40 ارب کے منصوبے ایک ضلع میں اوور نائٹ چیف منسٹر خود سینکشن کر دیتا ہے، کوئی اس کی بجٹ کی پروویژن نہیں ہوتی، کیبنٹ کی اپروول نہیں ہوتی. 50 ارب کا اسلام آباد پنڈی کو کنال. لوگوں کے پاس علی حیدر صاحب پینے کا پانی نہیں ہے. ہیپاٹائٹس وائلڈلی اسپریڈ کر رہا ہے کیونکہ پینے کا پانی صاف نہیں ملتا، کنٹامینیٹڈ پانی پی رہے ہیں وہ. اسکول ہے
بچیوں کے سکول ہیں ان کی لیٹرینز نہیں ہیں, چار دیواری نہیں ہے. سردار صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں جی, کیوں اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ کاشتکار 73-74% آف دا پاپولیشن آف پاکستان کاشتکار ہے. یہاں آپ سہولتیں دے رہے ہیں, مثلا یہ میٹرو پہ بہت بڑی سبسڈی دے رہی ہے ایک گورنمنٹ آف پنجاب, 1.25 ارب کی یا 1.5 ارب روپے کی ٹکٹ میں سبسڈی دے رہی ہے, سبسڈی دے رہی ہے. سردار صاحب یہ کیا مسائل تو سب کے سامنے ہیں, دہقان کا کوئی حق نہیں ہے. مسائل تو سب کے سامنے ہیں. انہوں نے پارٹی میں رہتے ہوئے آپ کی بات نہیں سنی تو آپ کیوں سنیں گے؟ آپ اب کیا کریں گے؟ نہیں, جب میں پارٹی میں ہوتا تھا تو ان سے منواتا رہا ہوں میں. اسکولوں کی ایک ان کے وزیر نے کل پرسوں شاید اخبار میں بیان دیا کہ سردار صاحب لیڈروں پہ تنقید کرنے سے پہلے ان کے احسان نہ بھولیں. اگر ڈیرہ غازی خان کو یونیورسٹی دیا تو میرے اوپر احسان کیا ہے, اگر ڈیرہ غازی خان کو میڈیکل کالج دیا تو میرے اوپر احسان کیا ہے. 92 سے 90 کے جب پہلی دفعہ یہ پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت سے مانگ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ یونیورسٹی موجود ہے, اور ڈیرہ غازی خان 300 میل پہ پڑا ہوا ہے. ڈیرہ غازی خان لاہور سے نہ یونیورسٹی ہے نہ میڈیکل کالج ہے, اور نہ ہمارے پاس وہ تعلیم ہے اسکولوں میں کہ بڑے اداروں میں جا کے ہم باقی لاہور کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر وہاں دے دیا تو یہ احسان میرے اوپر کیا ہے. سردار صاحب اکیلے سردار ذوالفقار کھوسا کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی میں شمولیت کہتے ہیں, شاید آپ اختیار نہ کریں کہ وہاں پہ آپ کے ایک بیٹے ہیں, ان سے آپ کے اختلافات ہیں, آپ نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی میں آپ کو 5واں 6واں نمبر ملے گا. میرا بیٹا ہو یا نہ ہو, میں نہیں جا سکتا پیپلز پارٹی میں, میرا نہیں ان کے ساتھ مزاج. اکیلے سردار ذوالفقار کھوسا کیا کریں گے؟ یہ آپ کی بڑی غلط فہمی کہ اکیلا ہے ذوالفقار علی خان کھوسا. کون کون ہے صاحب؟ واسٹ میجورٹی مسلم لیگ کے کارکن کی. یہی تو میں پہلے پوچھ رہا تھا کہ کون ان غریبوں کو مرواتے. یہ بڑے منتقم مزاج ہیں. ابھی دوست محمد خان کا آپ نے مسئلہ خود پوچھا مجھ سے, ایک اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ان کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف, مسلم لیگ کے خلاف نہیں. ہاؤ کین یو کال کرٹیسزم آن ہز پالیسیز سم تھنگ اگینسٹ مسلم لیگ؟ یہ کیسے آپ سوچ لیتے ہیں کہ ایک شخص کی حکمرانی, طرز حکمرانی پہ وہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ مسلم لیگ پہ تنقید ہو گئی؟ اگر مسلم لیگ تو ہماری مادر جماعت ہے. تو پھر تو نہ آپ کو ڈرنا چاہیے نہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. مجھے کیوں ڈر؟ میں تو ان سے نہیں ڈرتا, میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیے یہ مجھ سے ایک ان کے میں نے چاہت بڑے چہیتے ہیں ان کے, ملنے آئے تو مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہ وہ, تو میں نے کہا بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے کیوں یہ گھبراتے ہیں. وہ حیران ہو کے مجھے کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں, میں نہیں سمجھ سکا کہ میری وفاداری میں تو کبھی لچک نہیں آئی کہ وہ آپ کے قد کاٹ سے ڈرتے ہیں. جی بتائیے, اب میں اپنا قد کاٹ پاؤں کاٹ دوں, میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں, یا سر کاٹ دوں میں اپنے چھوٹے قد کا ہو جاؤں؟ میرا قد کاٹ کام کس کے آیا؟ آپ کے. جو کچھ بھی میں ہوں, اچھا ہوں یا برا ہوں, مسلم لیگ کے کام آیا ہوں, آپ کے کام آیا. سردار صاحب آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کا مائنس شریف برادران, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے مائنس شریف برادران, مائنس دس ایٹیٹیوڈ. کارکن آپ کی ریڑھ کی ہڈی خود کہتے ہیں, آپ تقریروں میں تو کہتے ہیں. آج اسی کارکن تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. ان کارکنوں کو آپ لیڈ کریں گے؟ وہ تو خود میرے پیچھے آ رہے ہیں جی, میں ان کو بلا نہیں رہا, مجھے ان کے نمبر چلیں وہ اگر خود ہی آ رہے ہیں تو سردار ذوالفقار کھوسا جن کا سیاسی قد اتنا بڑا ہے, دیکھیں نا, یہ تو آپ صرف الزام لگا کے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے. اب آپ کو آپ نے میری بات سن لیں نا, میرا جواب دینے دیں. الیکشن تو آنا ہے نا, چاہے جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم ہونا ہے, جب بھی ہونا ہے, الیکشن تو آنا ہے نا. ووٹ تو ہمارا یہ کارکن اکٹھا کیا کرتا تھا نا, یہ اب نہیں کرے گا. ان کے کینڈیڈیٹس کو پتہ لگے گا جب یہ فیلڈ کریں گے نا کینڈیڈیٹ, اور اس کارکن کو ڈھونڈیں گے جن کو انہوں نے. یہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ہوگا الیکشن, میں کہہ رہا ہوں جب بھی ہوگا الیکشن, جب بھی ہوگا الیکشن, کارکن ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ کارکن ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہے. دیکھیں یہاں وہ کینڈیڈیٹس بات کرتے ہیں, میں نے نہیں کی بات. ٹکٹیں خریدی گئی ہیں, ٹکٹیں بیچی گئی ہیں, کون تھا سودے کرنے والا میں نہیں جانتا. ووٹر بھی خریدے گئے ہیں کیا؟ جی ووٹر بھی خریدے گئے تھے. پھر کیا ووٹر کا, وہ تو اپنے اپنے حلقوں میں خریدتے ہوں گے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں علی حیدر صاحب, پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں, پارٹی کے ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ ان لوگوں کی زبانی جنہوں نے پیسے دیے ہیں, جس کو دیے اللہ جانے. مسلم لیگ کھوسا تو نہیں بنے گی, یہ مسلم لیگ ذوالفقار. نیور. میں تو ویسی چیز کے خلاف ہوں. یہ مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ ہے. یہ نون میم کاف گاف لو یہ وہ, یہ کیوں؟ کیونکہ یہ رنجیدہ لوگ جو کہاں ہیں, سرانجام خان کدھر ہے, پیدائشی مسلم لیگ. اور ان کے, مجھے ان کے نام لینے شرم آتی ہے, بڑے بڑے نام تھے, وہ کدھر ہیں؟ وہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, گھر بیٹھ گئے ہیں. ذوالفقار چپ نہیں بیٹھ رہا. ہمارے پاس چونکہ سردار صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آخر میں صرف یہ بتائیے گا, سردار ذوالفقار کھوسا لیاقت جتوئی کے ساتھ مل کے یا غوث علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے صرف پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے,
یا پھر کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جس میں ان کے مطابق عوام کا فائدہ ہو؟ عوام کا فائدہ تو حکومت کے ذریعے ہو سکتا ہے جی، یہ میں کنسیڈ کر رہا ہوں. وہ آپ کی بات نہیں مان رہے. میری بات سنیں نا، میں حکومت میں نہیں ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے حکومت میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. جو یہ حضرات کلیم کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے اصلی وارث ہم ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا ایک چینل پہ کہ قائد اعظم نے لوٹوں اور لٹیروں کو شامل کر کے حکومت بنائی تھی مسلم لیگ کی. کیا قائد اعظم نے جن کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا یونینسٹ، جو برٹش گورنمنٹ کی پارٹی کہلاتی تھی، ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی حکومت بنائی تھی؟ یعنی آپ مسلم لیگ میں فلٹریشن کریں گے، آپ مسلم لیگ کو ٹھیک کریں گے. مسلم لیگ میں وہ غلاظت و گندگی ساری بھر دی ہے انہوں نے. جو وہاں دیکھیے ان کے اپنے الفاظ تھے ان لوگوں کی کرپشن کے بارے میں. میاں نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک شخص کی کرپشن کا انکشاف کیا تھا. اس فیملی کو ساتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اب آپ کی بات مان کے وہ ان تمام لوگوں کو دور کریں گے؟ میں کیا جانتا ہوں؟ انہی کے خلاف ہے نا، آپ تو قیادت کے خلاف ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے نام لیے تھے. انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ثبوت پیش کیا تھا. یہ دیکھیے، یہ ان کے نام، یہ چیک وغیرہ وغیرہ. اس خاندان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بھول گئے ہوں گے؟ آپ کے اس انکشاف کو وہ بھول گئے ہوں گے؟ وہ تو آپ کا بیڑا ڈبونے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر اسی طرح ان کی حکمرانی چلتی رہی اور انہوں نے جو چاہا نکال دیا، جو چاہا شامل کر لیا، تو مسلم لیگ نون کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر مسلم لیگ کو یہ پیور رکھنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ ہی کا فیوچر ہے پھر تو. لیکن ان لوگوں کے ساتھ آپ چلیں جنہوں نے نہ اپنی وفاداریاں بدلی نہ اپنی وفاداریاں بیچی. ٹھیک ہے. سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اٹ واز اے ہارڈ ٹاک ود اے ویٹرن پولیٹیشین سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب. اہم انکشافات بھی انہوں نے کیے، کچھ حد تک کچھ فیوچر پلان بھی انہوں نے بتایا، لیکن خلاصہ ان کا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون میں بڑے پیمانے پر فلٹریشن ہونی چاہیے. جس طرح سے نون لیگ کی قیادت ایسے لوگوں کو شامل کر رہی ہے، ایسے ڈیفیکٹنٹس ہیں وہ جو کہ مسلم لیگ قاف میں تھے یا دیگر پارٹیز میں تھے، جن کا کھلا تضاد اور ایک کھلی دشمنی رہی ہے پارٹی سے، ان کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے. ٹل نیکسٹ پروگرام، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.